گزشتہ کل ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، تو اس دوران انہی کا کوئی جاننے والا آ گیا، کہا کہ حضرت حالات ویسے کے ویسے ہیں۔ سیاق و سباق کا مجھے پتہ نہیں تھا، پھر میں سمجھا۔ کہا کہ حالات ویسے کے ویسے ہیں، نوجوان آدمی تھا، آپ نے تو فرمایا تھا نمازیں پڑھو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ میں نمازیں بھی ادا کر رہا ہوں، میرے مسائل ویسے کے ویسے ہیں۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ یہ بتا میاں کب سے تو نمازیں ادا کر رہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہفتہ ہوا ہے۔ فرمایا دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہنے لگا کہ حضرت 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرمایا تو کتنی پڑھتا ہے؟ کہا 1 یا 2 پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا تیری عمر کتنا ہے؟ کہتا ہے 35 سال عمر ہے، 32-35 سال عمر ہے میری۔ تو حضرت نے عجیب جملہ فرمایا کہ میاں تو 35 یا 32 سال تک نمازیں چھوڑے رکھی، اللہ تیرے حالات کو ٹھیک رکھا، اور جب پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ جب اللہ پاک تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے حالات کو ٹائٹ کر دیا، اور تو اگر میرے پاس آیا تو میں نے وہی وظیفہ بتایا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے مانگو، حالات بدلیں گے، سجدے سے محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تجھے 1 ہفتہ ہوا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، اور وہ بھی 1 یا 2 نمازیں۔ عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ حضرت نے تو اس کو پھر متوجہ کیا، پھر وہ نماز کا کہا، پھر آنے جانے کا کہا۔ تاہم عجیب لوگ ہیں یا عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ میں تو حیران رہا کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو تما کے لیے، تاجر ہیں، کچھ لو کچھ دو، اللہ جی ہم نمازیں ادا کریں اس کے بدلے میں تو جنت دے دے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اللہ کی عبادت اللہ کا حکم سمجھ کر کرنی چاہیے، یہ میرے رب کا حکم ہے، قرض ہے میرے اوپر، میں نے ادا کرنا ہے۔ کوئی عبادت، یاد رکھنا، کوئی عبادت تجارت کے لیے نہ کرنا، بس اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیمات دی ہیں احادیث کے ذریعے سے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا کرو، تما لالچ نہ کرو، کچھ لو کچھ دو نہ کرو۔ بھائی ہم تو غلام ہیں، غلام اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ہمیں تو زیبا نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں جناب ہم 2 نفل پڑھ کے بیٹھے ہیں، ابھی فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ جا میں جبریل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیری یہ نماز بھی قبول ہے، تیرا فلاں کام بھی ہو گیا۔ عقل کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت اس لیے، اللہ کی عبادت اللہ کو سجدہ، اس کی عظمت کا تقاضا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا اس کی کبریائی کا تقاضا ہے میرے دوستو۔ وہ حکم نہ بھی دیتا، وہ اس لائق ہے کہ جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے۔ اللہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے ہر قسم کی مشقت کو برداشت کیا جائے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کو سجدہ اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا تقاضا، اور پھر اگر دیکھا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے کسی حکم سے بھی سر منہ انحراف نہ کیا جائے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اللہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے۔ کروڑہاں مخلوق شمار سے بار روزی مجھے بھی دے رہا ہے، ان کروڑوں میں مجھے بھی یاد رکھ رہا ہے۔ اس سے محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس کے نافرمانی نہ کروں۔